السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 42واں لیکچر. پچھلے لیکچر میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کیش فلوز اسٹیٹمنٹس کے بارے. آج ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو اس کا فارمیٹ، لے آؤٹ، مختلف ٹرمز جو ہوتی ہیں ان کو ایکسپلین کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جی کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے یا کس لحاظ سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے مختلف ہے، اس کی افادیت کیا ہے. کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ایڈجسٹمنٹس کیے جاتے ہیں نان کیش آئٹمس کے، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اور پھر یہ ہم نے آپ کو تفصیل دی تھی کہ جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں کسی بھی ایک کاروبار کی، وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کیش فلو میں. ایک آپریٹنگ ایکٹیویٹیز، دوسرا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اور تیسرا فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سال کے دوران جو آپریشنز ہوئے ان آپریشنز سے ہم نے کتنا کیش جنریٹ کیا. اس کیش جنریشن یا وہ جو کیش آپریشن سے جنریٹ کیا گیا اس کا آگے استعمال یا اس میں مزید اضافہ وہ انویسٹنگ اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز سے کیسے ہوا. تو تینوں مل کر پھر ہمیں یہ چیز سچویشن ہمارے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ٹوٹل آپریشنز جو سال کے مینج ہوئے وہ آپریشنز کیش کے اعتبار سے، ٹریجری مینجمنٹ کے حساب سے، فنڈز مینجمنٹ کے حساب سے وہ ہمارے مینیجرز نے کیسے مینج کیے. کیش کا وافر ہونا بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں، کیونکہ اگر دوسری طرف ہماری لائبلٹیز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاروبار اپنی لائبلٹیز ڈیو ٹائم پہ ادا نہیں کرتا اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس کو لوگ کریڈٹ دینا بند کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں مختلف قسم کی آراء اور رومرز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو اپنے قول پہ نہیں رہتے، اپنے لفظ جو الفاظ یہ کہتے ہیں یا جو پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس پہ نہیں رہتے، پیمنٹ کو وقت پہ کبھی نہیں کرتے. تو ذرا ان سے ہوشیاری کے ساتھ آپ ڈیل کریں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی خرابی ہو جس کی وجہ سے آپ کی اس مال کی قیمت جو آپ لوگوں سے خرید رہے ہیں مارکیٹ سے وہ بھی بڑھ سکتی ہے. تو بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم چونکہ کیش جو ہے وہ کمپنی میں بہت زیادہ کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے جی وہ لائبلٹیز ہو ہی جاتی ہیں نا پے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی، بجلی کا بل اگر 3 مہینے کے بعد ڈیو ڈیٹ کے پے ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا. تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتی. بجلی کا بل آپ نہیں پے کرتے، بجلی اگر کٹ جاتی ہے تو اس سے جو پروڈکشن کے لاسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ وقت جو ہم ضائع کر دیں گے وداؤٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ وہ دوبارہ نہیں آ سکے گا. لہذا لائبلٹیز کو وقت پہ پے کرنا، ہاں جہاں پیسہ وقت پہ وصول کرنا، جیسے ہمیں لائبلٹیز پے کرنا ویسے ہی ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ریسیویبل ہیں، جو ہمارے ڈیٹرز نے ہمیں پیسے دینے ہیں، وہ پیسے جو ہیں وہ ہم وقت پہ حاصل کریں. کیوں؟
کہ ہم نے وقت پہ پیمنٹ کرنی ہے اور دونوں کا آپس میں پیمنٹ کا اور وصولی کا کوئی حساب ایک جیسا ہونا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کسی بھی کاروبار میں کہ ہم نے ادائیگی تو کل کرنی ہے لیکن وصولی جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد کرنی ہے. بھائی 6 مہینے کے بعد اگر وصولی ہوگی، 6 دن کے بعد وصولی ہوگی تو کل ہم پیمنٹ کہاں سے کر سکیں گے؟ جب کل آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہم سے پیسہ لینے کے لیے آئے گا وہ کہے گا، اس کو ہم کہیں گے وہ پیسہ نہیں آیا، وہ فلانا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. اس لیے ہمیں ہماری کارکردگی ایز ٹریجری مینیجر، فنڈ مینیجر، فائنانس مینیجر وہ اس بات پہ ہے کہ ہم ریکوریز ڈیو ڈیٹ پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم پیمنٹس ڈیو ڈیٹ پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اس چیز کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کیش فلو ہر مہینے کی بنائیں، ہر ہفتے کی بنائیں. یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ جس کا ہم ذکر آج کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں بھی کیا اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے کیا، یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہمارے شیئر ہولڈرز جو ہیں، جو اصل مالک ہیں کاروبار کے، ان کو ایک پکچر دی جا رہی ہے کہ جی ہم نے آپ کا پیسہ جو آپ نے اس بزنس میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو ہم نے اس پیسے کو کتنی خوش اسلوبی سے استعمال کیا کمپنی کی ادائیگیاں کرنے میں اور بر وقت وصولی کر کے ان ادائیگیوں کو کیا جس سے کمپنی کی ساکھ بڑھی اور لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ تیار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مزید کاروبار کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیش فلو مینجمنٹ کا ایک حصہ ہیں اور بڑا اہم حصہ ہیں. اس کے علاوہ جب ایسا وقت ہو کہ جہاں پہ قیمت میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہو، جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہو، جہاں پہ کہ لوگ پیسہ دینے میں آپ کو ذرا رکاوٹ پیدا کر رہے ہوں، تو اس زمانے میں بھی کیش فلو مینجمنٹ کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کا دھندا چل سکتا ہے. آپ کو مال خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، آپ کے پاس پیسہ اگر نہیں ہے تو پھر پرابلم ہوگا، فیکٹری بند ہو جائے گی، کاروبار بند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے سیل کر دی لیکن سیل سے پیسے بھی تو وصول کرنے چاہیے نا، کیونکہ جب تک وہ پیسے وصول نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی ادائیگیاں بر وقت نہیں ہو سکیں گی. اور ادائیگیوں میں صرف کریڈیٹرز شامل نہیں، ان میں آپ کے اسٹاف بھی شامل ہے، ورکرز بھی شامل ہیں، اس میں جو اخراجات ہیں دفتر کے، فیکٹری کے، بجلی کے، پانی کے، گیس کے اور متفرق قسم کے اخراجات جو ہیں وہ تمام شامل ہیں جن کی ادائیگیاں ضروری ہیں تاکہ یہ کاروبار جو ہے اس کا سانس جو ہے وہ برابر صحیح آتا رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے سانس لینے میں، اور اس کا جو بھی آپریشنز ہیں وہ صحیح طریقے سے چلتے رہیں. تو یہ بات تو آپریشنل ایکٹیویٹیز کی حد تک ہم نے کی. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ جی آپریشن سے جو کچھ کمایا یا جو کیش جنریٹ کیا ہم نے، اس کو ہم اب آگے اس کو استعمال کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی لائبلٹیز پے کر دی؟ کیا ہم نے کرنٹ ایسٹس اپنے بڑھائے؟ ہم نے کوئی انویسٹمنٹس کیے؟ کیا کیا ہم نے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شیئر ہولڈر کو بھی معلوم کرنی ہے، اور شیئر ہولڈر جو ہے یا مالک جو ہیں اصل ان کو جو ہے وہ یہ انفارمیشن پہنچانی نہایت ضروری ہے. کیش فلو اسٹیٹمنٹس، اس کی فائنینسنگ کیا ہوئی، اس کی انویسٹنگ کیا ہوئی، اس نے مشینری خریدی، کتنے کی مشینری خریدی، کتنی مشینری خریدی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں آتی ہیں. اور پھر یہ کہ سال کے آخر میں آپ نے کیا اس سال کے آپریشن سے اتنے پیسے مزید جنریٹ کیے کہ تمام اپنے
ادائیگیاں وغیرہ کرنے کے بعد، انویسٹمنٹس کرنے کے بعد پھر بھی آپ کے پاس کیش سرپلس تھا، اگر کیش سرپلس تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار نہایت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ریزروز میں اضافہ کر رہے ہیں، کیش ریزروز میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن not at the cost of increasing your liabilities or not paying off your liabilities in time, because that no business can afford. تو یہ چیز جو ہے یہ یاد رکھیے. آئیے اب ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں جو کہ اے بی سی لمیٹڈ کا ہے، جو کہ ایک کمپنی ہے جو جس کے پاس جو کچھ مینوفیکچرنگ بھی کرتی ہے اور جو مال وہاں بناتی ہے اور خریدتی ہے اس کو آگے بیچتی ہے. ہمیں بیلنس شیٹ سن 2001 اور 2002 کی بیلنس شیٹ 30 جون کی وہ دی گئی ہے. ہمیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ 30 جون 2002 تک کا دیا گیا ہے اور ہمیں بنانا ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ. پہلے تو بیلنس شیٹ دیکھ لیتے ہیں. بیلنس شیٹ اے بی سی لمیٹڈ، بیلنس شیٹ ایز ایٹ 30 جون 2002. یہ لکھنا ضروری ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس 2002 کا ایک کالم ہے اور 2001 کا ایک کالم ہے. 2001 کا کالم کمپیریٹو فگرز ہے، یعنی پچھلے سال کی فگرز ہیں جو کہ کمپیرزن کے لیے ہم کو بیلنس شیٹ میں شو کرنی پڑتی ہیں. بیلنس شیٹ ورنہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ہاں، جہاں پہ کسی کاروبار کی پہلے سال کی بیلنس شیٹ بن رہی ہو تو ظاہر ہے اس کی پچھلے سال کی تو کوئی فگر نہیں ہوگی، تو وہاں پہ کمپیریٹو فگر نہیں ہوگی. لیکن جہاں پہ کاروبار چل رہا ہے اور پچھلا سال کا پرفارمنس موجود ہے اور پچھلے سال کی بیلنس شیٹ موجود ہے تو اس کا کمپیرزن جو ہے وہ کرنٹ سال کے ساتھ دینا ضروری ہے. یہ آپ قانون سمجھ لیجئے ضروری ہے. پہلا آئٹم ہمارے پاس جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس کا ہے. بلڈنگ ایٹ کاسٹ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اس میں سے مائنس کیا ہوا ہے. پچھلے سال کی فگر 1,10,000 کی تھی، اس سال کی فگر جو ہے وہ 1,45,000 کی ہے. اس کے بعد پلانٹ مشینری ہے. پچھلے سال پلانٹ مشینری ہمارے پاس 55,000 کا تھا، اس سال ہمارے پاس پلانٹ مشینری جو ہے وہ 47,000 کا ہے. ٹوٹل فکسڈ ایسٹس ایٹ ریٹن ڈاؤن ویلیو جو ہمارے پاس پچھلے سال تھے وہ 1,65,000 کے تھے، اس سال 1,92,000 کے ہیں. لانگ ٹرم انویسٹمنٹس پچھلے سال 10,000 روپے کی تھیں، اس سال 17,000 کی ہیں. کرنٹ ایسٹس کی طرف آتے ہیں. کرنٹ ایسٹس میں ڈیٹرز ہیں. ڈیٹرز پچھلے سال 21,000، اس سال 30,000. فنشڈ گڈز اور دوسرا اسٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس پچھلے سال 40,000 کا تھا، اس سال 25,000 کا ہے. شارٹ ٹرم ڈپازٹس پچھلے سال 15,000 کے تھے، اس سال 18,000 کے ہیں. کیش اینڈ بینک پچھلے سال 24,000، اس سال 30,000. یوں ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ پچھلے سال 1,00,000 کے اور اس سال 1,03,000 کے ہیں. اب ہم لائبلٹیز کی طرف آتے ہیں، کرنٹ لائبلٹیز کی طرف آتے ہیں. کریڈیٹرز پچھلے سال 12,000، اس سال 15,000. پچھلے سال جو پروپوزڈ ڈویڈنڈ تھا وہ 16,000 تھا، اس سال جو پروپوزڈ ڈویڈنڈ ہے وہ 18,000 ہے. پچھلے سال ٹیکس پیبل جو تھا وہ 8,000 تھا، اس سال جو ٹیکس پیبل ہے وہ 9,000 ہے. ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز یوں پچھلے سال 36,000 اور اس سال 42,000 ہوئی. جب ہم کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹیز مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر آ جاتی ہے، اور ورکنگ کیپٹل پچھلے سال 64,000 کا تھا، اس سال 61,000 کا ہے. یعنی ورکنگ کیپٹل
इस साल कम हो गया, हालांकि हमारे करंट लायबिलिटीज जो है उसमें इजाफा हुआ, लेकिन हमारी जो करंट एसेट्स है उसमें कोई खातिर खा इजाफा जो है वो देखने में नहीं आया। इसकी वजह से हमारे वर्किंग कैपिटल में कमी हुई। बहरहाल नेट एसेट्स एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स मिलाकर के, फिक्स्ड एसेट्स रिटन डाउन वैल्यू मिला के दोनों फिगर्स जो है वो हमारे पास 2,70,000 इस साल और 2,39,000 पिछले साल जो है वो आई। नेट एसेट्स एम्प्लॉयड 2,70,000 और 2,39,000। अब ये नेट एसेट्स हमने कहां से फाइनेंस किए, उस साइड पे आते। शेयर कैपिटल पिछले साल 1,60,000 का था, इस साल 1,80,000 का है। शेयर प्रीमियम अकाउंट पिछले साल 12,000 का था, इस साल 17,000 का है। जनरल रिजर्व पिछले साल 20,000 का था, इस साल 23,000 का है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है पिछले साल 27,000 का था, इस साल 34,000 का है। यूं शेयर होल्डर्स फंड्स या इक्विटी जो है वो पिछले साल 2,19,000 और इस साल 2,54,000 है। अभी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हुई, फर्क है। ये फर्क जो है ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स जारी करके जो है उसको पूरा किया गया है, यानी बोरोइंग की हुई है। टर्म सर्टिफिकेट्स आपने इशू किए, एक खास मुद्दत के लिए आपने कंपनी के सर्टिफिकेट्स इशू किए। पिछले साल ये सर्टिफिकेट्स 20,000 के थे, इस साल ये 16,000 के हैं। यूं बैलेंस शीट्स जो है वो हमारी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गई। तो ये तो बैलेंस शीट की बात थी। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर वही एबीसी लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड June 30th, 2002। सेल्स जो हमारी इस साल हुई वो 3 लाख की थी। और हां, ये तो मैं बताना भूल गया कि ये तमाम फिगर्स जो हैं ये रुपीज इन 1000 है, यानी हम ये फिगर जो है ये 30 करोड़ की है। लिख जो हम रहे हैं वो 300,000 लिख रहे हैं और ऊपर लिख रहे हैं रुपीज इन 1000, जिसका मतलब है कि इसके आगे 3 सिफर और ऐड कर dीजिए। तो ये एक तरीका होता है कि बजाय पूरी फिगर लिखने के आप उसको मुख्तसर करके लिख लेते हैं। तो सेल जो है वो 30 करोड़ की है। बहरहाल यहां पे हम फिगर लेके चल रहे हैं 300,000 उसको कहेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो है 2,31,000 का। यूं हमारा ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 69,000 का है, 69,000 का। अदर इनकम कुछ है जो कि 4,000 की है। और यूं हमारे पास जो फिगर आई वो 73,000 की आई, ग्रोस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम 73,000। इसमें से अब एक्सपेंसेस माइनस किए गए। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिनमें डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन है 4,000 रुपए की, डिप्रिसिएशन है बिल्डिंग की 6,000 रुपए की, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 2,000 रुपए, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 12,000 रुपए, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000 रुपए के, फाइनेंशियल चार्जेस हैं या एक्सपेंसेस हैं, मार्कअप जो हमने टीएफसी पे किया सर्टिफिकेट होल्डर्स को वो है 2,000 रुपए का। यूं हमारे टोटल खर्च अखराजात 36,000 रुपए के हुए। 73,000 में से 36,000 जिस वक्त हम माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स जो है वो 37,000 रुपए का आ जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने किया हुआ है वो 9,000 रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूं हमारा 28,000 रुपए का हुआ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पिछले साल का हमने यहां पे शो किया
وہ 27,000 روپیہ تھا. دونوں ملا کر کے اس سال کا پروفٹ نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس اور پچھلے سالوں کا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ ملا کر کے ہمارے پاس ٹوٹل پروفٹ اویلیبل فار اپروپریشن اس سال وہ 55,000 روپے ہے. اس میں سے جو اپروپریشنز کیے جا رہے ہیں 3,000 روپیہ تو ہم ریزرو میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ڈائریکٹرز پروپوز کر رہے ہیں کہ اس سال 18,000 روپے کا ڈویڈنڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا. تو اپروپریشنز کا ٹوٹل جو ہے وہ 21,000 کا ہوا. ٹوٹل اویلیبل پروفٹ فار اپروپریشن 55,000 میں سے 21,000 مائنس کریں گے ہم تو ہمارے پاس انڈسٹریبیوٹیڈ یا ان اپروپریٹڈ پروفٹ جو ہے وہ 34,000 کا رہ جاتا ہے, جو فگر بیلنس شیٹ پہ ہم نے دی ہوئی ہے. اب ذرا کچھ نوٹس ہمیں دیے گئے ہیں کہ جی ادر انکم یہ ہے, ایک ڈویڈنڈ ہے جو ہماری لانگ ٹرم انویسٹمنٹس جن کا ذکر بیلنس شیٹ پہ تھا ان سے ریسیو ہوا ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پلانٹ مشینری پہ ڈپریسیشن شامل ہے 5,000 روپے کا. اب اس انفارمیشن سے ہم نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی آپ نے بیلنس شیٹ پہ تو کمپیریٹو فگرز دے دیے ہیں, آپ نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کمپیریٹو فگرز نہیں دیے. جی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں بھی کمپیریٹو فگرز دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بیلنس شیٹ میں ہے, اور یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن بہرحال اس ایگزامپل کے لیے کیونکہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ پروفٹ اینڈ لاس کا جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا, وہ کمپیریٹو یا کمپیرزن جو ہے وہ صرف بیلنس شیٹ کے آئٹمس کا ہوتا ہے, اور صرف کرنٹ سال کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس سے فگرز لیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو یہ فگرز کمپیریٹو فگر پروفٹ اینڈ لاس کے نہیں یہاں پہ شو کیے کہ کنفیوژن نہ ہو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی آپ جس وقت بناتے ہیں تو اس پہ پچھلے سال کے کمپیریٹو فگر جو ہے وہ شو کرنے پڑتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی. ہم سب سے پہلے جو فگر لیں گے کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں وہ نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس کی ہے, ناٹ آفٹر ٹیکس. یہ یاد رکھیے گا, نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس. وہ فگر ہمارے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں 37,000 روپے کی تھی. سب سے پہلے جو ہمیں ایڈجسٹمنٹس کرنا ہوتی ہیں وہ نان کیش آئٹمس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے, اور ان نان کیش آئٹمس میں بحوالہ اس سوال کے جو آئٹمس شامل ہیں وہ سب سے پہلے تو ڈپریسیشن ہے. اب ڈپریسیشن جو ہے وہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے ہم دیکھتے ہیں, اور وہ جو نوٹ ہمیں اضافی دیا گیا تھا اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک تو مشینری پہ ڈپریسیشن ہے 5,000 روپے کا, اور ڈپریسیشن ہے بلڈنگ کے اوپر 6,000 روپے کا. تو یہ ٹوٹل ڈپریسیشن جو ہے یہ 11,000 روپے کا پروفٹ اینڈ لاس میں چارج ہو چکا ہے. یہ نان کیش ٹرانزیکشن ہے, یہ صرف ہم نے پروفٹ اینڈ لاس کو ڈیبٹ کیا تھا اور ہم نے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کو کریڈٹ کیا تھا. کیش میں نہ پیمنٹ کی نہ کچھ اور ہوا, لہذا یہ صرف کتابی ایک انٹری ہے, جرنل انٹری ہے. اس لیے یہ نان کیش آئٹم ہے اور اس کو ہمیں پروفٹ میں دوبارہ ایڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ہم کیش میں جو ادائیگیاں اور وصولیاں ہوئی ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ڈپریسیشن 11,000 روپے. اس کے بعد جو دوسرا آئٹم ہمیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ
سے نظر آتا ہے وہ ہے لاس آن سیل آف مشینری. یعنی مشینری جو ہم نے سال کے دوران کوئی بیچی اس پہ ہمیں بیچنے پہ نقصان ہوا اور وہ نقصان جو ہے وہ 2,000 روپے کا تھا. پروفٹ اینڈ لاس میں ہم نے نقصان دکھایا ہے. یہ نقصان جو ہے یہ کیش کا نقصان نہیں ہے. کیش میں تو جو ہمیں اس کو بیچ کے رقم حاصل ہوئی ہوگی وہ کیش تو بہرحال آیا اور اس کیش کو ہم اس کیش فلو میں شو کریں گے. لیکن فی الوقت جو نان کیش آئٹم ہے وہ یہ پروفٹ یا لاس آن سیل آف مشینری جو ہے یہ ہم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. پروفٹ اینڈ لاس میں سے ہم آلریڈی نکال چکے ہوئے ہیں اس کو, اس لیے اس کو دوبارہ اس میں شامل کرنا پڑے گا, ایڈ کرنا پڑے گا, اس انٹری کو ریورس کرنا پڑے گا. تو جس طریقے سے ہم نے ڈپریسیشن کو ایڈ بیک کیا, اس کو ریورس کیا, پہلے چارج کیا تھا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں, اب کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں ہم اس کو ریورس کر رہے ہیں, ہم اس کو ایڈ بیک کر رہے ہیں, پروفٹ میں ایڈ کر رہے ہیں. پہلے پروفٹ کو کم کیا تھا, اب پروفٹ میں پھر ایڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ لاس آن سیل آف مشینری جو ہے یہ بھی اس میں ایڈ بیک ہوگا. تیسری چیز جو ٹی ایف سی پہ, ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس پہ ہم نے مارک اپ ادا کیا, یہ صرف اس حد تک کہ اس کو جو ہے فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں ہم نے شو کرنا ہے, وہ ہم یہاں سے نکال کر کے جو ہے وہ ہم دوسری طرف لے جا رہے ہیں. لیکن اگر بیلنس شیٹ کو دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹی ایف سی کا مارک اپ ہے کیا یہ کریڈیٹرز میں شامل ہے یا نہیں ہے. بہرحال چونکہ اس کی تفصیل نہیں دی گئی اس لیے فی الوقت تو یہی ہم اسیوم کر سکتے ہیں, یہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو علیحدہ سے دکھانا ہے. تو یہ 3 آئٹمس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. جب یہ تینوں آئٹمس کو ایڈ کرتے ہیں ہم نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس کے اندر تو ہمارے پاس جو فگر آتی ہے وہ آتی ہے 52,000 روپے کی. یعنی 11,000 ڈپریسیشن ایڈ کیا 37,000 میں تو 48,000 ہو گیا, 2,000 لاس آن سیل آف مشینری تھا 50,000 ہو گیا, اور ٹی ایف سی کا مارک اپ جو ہے 2,000 روپے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا. تو یہ ٹوٹل فگر ہمارے ایڈجسٹڈ پروفٹ آفٹر ایڈجسٹمنٹ آف نان کیش آئٹمس 52,000 آ گیا. اب اس میں سے ہم مائنس کر رہے ہیں جو ادر انکم تھی. 52,000 میں سے 4,000 روپے جب نکال دیے تو ہمارے پاس 48,000 روپے گئے, 48,000 روپے رہ گئے جو کہ آپریٹنگ پروفٹ ہے بفور ورکنگ کیپٹل چینجز. اب ورکنگ کیپٹل چینجز کی طرف آئی, یہ کیسے ورک آؤٹ ہم نے کی. ورکنگ کیپٹل چینجز جو ہیں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈکشن ان اسٹاک ہے. اب بیلنس شیٹ پہ واپس جائیے گا. بیلنس شیٹ کے اندر اسٹاک کی فگر پچھلے سال 40,000 تھی, اس سال 25,000 ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جو اسٹاک انبکا یا را مٹیریل کا اسٹاک جو استعمال ابھی نہیں ہوا جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 40,000 روپے سے کم ہو کر کے 25,000 پہ آ گیا. 15,000 روپے کی کمی اس میں واقع ہو گئی. تو یہ ہم یہاں پہ ایک فگر لکھتے ہیں, ریڈکشن ان اسٹاک 15,000 روپے. اس کے بعد کریڈیٹرز کی طرف جاتے ہیں, پھر بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں. بیلنس شیٹ کے اندر کریڈیٹرز کی جو فگر ہے وہ پچھلے سال 12,000 روپے کی تھی, اس سال جو ہے وہ 15,000 روپے کی.
تو 3,000 روپے کا اضافہ ہو گیا. یعنی جن لوگوں کو ہم نے ادائیگیاں کرنی تھی اس کا ادائیگیوں کا ویلیو 12,000 روپے سے بڑھ کے 15,000 ہو گیا, لہذا 3,000 روپے کا اضافہ ہو گیا. اسٹاک ہمارا کم ہوا, کریڈیٹرز لائبلٹیز جو ہے وہ ہماری اس میں اضافہ ہوا, ڈیٹرز جو ہیں ہمارے ڈیٹرز جو ہیں وہ پچھلے سال 21,000 کے تھے, اس سال 30,000 کے ہیں, اس میں بھی 9,000 روپے کا اضافہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ جس نے ہمیں پیسہ دینا تھا اس کے جب ان کے ویلیو میں اضافہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے تھا اتنا پیسہ اکٹھا کیش میں نہیں ہوا. اسٹاک ہمارا کم ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسٹاک بلڈ اپ نہیں کیا, ہم نے اسٹاک کو استعمال کیا, ہم نے مزید انویسٹمنٹ اس میں نہیں کی. ہم نے کریڈیٹرز میں اضافہ کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ادائیگیاں وقت پہ نہیں کی, لہذا 3,000 روپے کا وہ اضافہ ہے. تو ٹوٹل یوں ورکنگ کیپٹل جو چینجز آئی ہیں وہ بن گئی 15,000 پلس 3,000 مائنس 9,000. نیٹ 9,000 کا جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل میں ایک طریقے سے چینج آیا ہے, اور وہ چینج جو ہے جب ہم آپریٹنگ پروفٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپریشن سے کیش فلو جو ہے وہ 57,000 کا ہو جاتا ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ بڑھ کیوں گیا, بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹاک میں ہم نے مزید انویسٹمنٹ نہیں کی, اسٹاک کو استعمال کیا, اسٹاکس کو کم کیا, اس میں پیسہ پھنسایا نہیں مزید. جس وقت اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو دکان میں اسٹاک بلڈ اپ ہوتے جاتے ہیں, خریدار کم ہوتے ہیں, لہذا جو دکاندار ہے اس کی دکان میں مال تو بھرا ہوتا ہے لیکن اس کو انفلو کوئی نہیں ہو رہا تھا, کیش انفلو کوئی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بکری نہیں ہو رہی. وہ ایک پریشانی کی بات ہے. لہذا دکاندار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مال اس کی دکان میں ہے وہ بکتا ہی رہے تاکہ ایک ٹرن اوور ہوتا رہے, مال کا بھی اور پیسے کا بھی. تو کیش فلو فرام آپریشنز یوں ہم نے 57,000 کی فگر جو ہے وہ ورک آؤٹ کی. اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ وہی جو مارک اپ ہم نے پے کیا تھا اور جو پہلے ایڈجسٹ کیا کیونکہ ہم اس کو علیحدہ سے شو کرنا چاہ رہے تھے, وہ اب ہم اس میں سے منہا کر رہے ہیں 2,000 روپیہ. اور اب ٹیکس پیمنٹ کی بات آئی. بیلنس شیٹ کی طرف اگر ہم دوبارہ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو ٹیکس پیبل تھا ہمارا وہ 8,000 روپیہ تھا. اس سال جو پیبل ہے ٹیکس ہمارا وہ 9,000 روپے ہے. پروفٹ اینڈ لاس میں اگر پروویژن فار ٹیکس دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 9,000 روپیہ ہے. تو اب یہ کیسے تعین کیا جائے گا کہ جی ہم نے پیمنٹ جو ہے وہ کتنی کی ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ٹی اکاؤنٹ جو ہم یا ایک اکاؤنٹ بنائیں ٹیکس پیڈ کا یا پیبل کا. اب اوپننگ بیلنس جو ظاہر ہے کہ پیبل تھا, ادائیگی کرنی ہے, 8,000 روپے کریڈٹ سائڈ پہ اس اکاؤنٹ کے آئے گا. جو ہم بیلنس اگلے سال لے جا رہے ہیں وہ ہے جو کلوزنگ بیلنس ہے, وہ پروویژن جو ہوئی تھی. پہلے تو پروویژن کی بات کر لیں. پروویژن ہم نے ڈیبٹ کی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو, کریڈٹ کی ہم نے ٹیکس پیبل کو 9,000 روپے کہ جی یہ پروویژن ہم نے کر دی. جو ہم بیلنس اگلے سال لے جا رہے ہیں پیبل شو کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے پے نہیں کیا وہ بھی 9,000 روپے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ آ گیا.
کیوں کہ کیری فارورڈ ہوگا, کریڈٹ سائڈ پہ کیری فارورڈ ہوگا, اس لیے ڈیبٹ سائڈ پہ شو کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کریڈٹ سائڈ تو اب 17,000 کی ہو گئی اور ڈیبٹ سائڈ 9,000 کی ہے, تو بیلنسنگ فگر جو 8,000 کی ہے وہ ظاہر ہے کہ جی ہم نے کیش میں ادائیگی کی, اور یہ فگر 8,000 کی جو ہے یہ ہم اب اپنی کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں ایز ٹیکس پیڈ جو ہے وہ ہم شو کریں گے. تو یہ دونوں پیمنٹس جو ٹی ایف سیز پہ پیمنٹ کی مارک اپ کی اور جو ٹیکس پے کیا, یہ دونوں فگرز بن گئے 10,000 روپے کے, جو کیش فلو فرام آپریشنز میں سے اگر منہا کیے جائے تو ہمارے پاس 47,000 روپیز پیچھے رہ جاتے ہیں, جو کہ نیٹ کیش فلو ہے فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. اب آئیے کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی طرف. تو یہ تو 47,000 روپیہ جو ہے یہ ہم نے آپریشنز سے کیش فلو جنریٹ کیا سال کے دوران. اب کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, سب سے پہلے تو وہ جو ہم نے ایک آئٹم شروع میں ایڈجسٹ کیا تھا نان کیش کے حوالے سے, ڈویڈنڈ ریسیوڈ یا کچھ اس قسم کی چیز تھی, وہ ہم اب یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں کہ جی ڈویڈنڈ ریسیوڈ انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی, کیونکہ یہ ڈویڈنڈ ہمیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سے وصول ہوا, لہذا اس کو انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی مد میں یا ہیڈ میں شو کرنا ہے. بیلنس شیٹ پہ پھر واپس جائیے, وہاں پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پچھلے سال 10,000 روپے کی تھی, اس سال 17,000 روپے کی, 7,000 روپے کا اس میں اضافہ ہوا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جی 7,000 روپے کی انویسٹمنٹس مزید ہم نے کی اور وہ لانگ ٹرم نوعیت کی تھیں. پچھلے اگر ہم پھر ایک ٹی اکاؤنٹ بنائیں, پچھلے سال کی فگر انویسٹمنٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ایسٹ ہے ہمارا, ڈیبٹ سائڈ پہ فگر آئے گی 10,000 روپے کی. کلوزنگ بیلنس جو ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا, کیونکہ ایسٹ ہے اس لیے وہ شو تو ڈیبٹ سائڈ پہ ہوگا, ایسٹس تمام ڈیبٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں, اس لیے 17,000 روپے کریڈٹ سائڈ پہ آیا. ڈیبٹ سائڈ کریڈٹ سائڈ کا 7,000 روپے کا فرق ہے, 7,000 روپیہ مزید انویسٹمنٹ کیا گیا, کیش خرچ کیا گیا, ڈیبٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ, کریڈٹ کیش یا بینک اکاؤنٹ. تو 7,000 روپے کی ہم نے مزید انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اس سال کے دوران کی. تو یہ فگر جو ہے کہ پیمنٹ فار ایکوزیشن آف انویسٹمنٹس 7,000 روپیز, یہ ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ ادائیگی ہوئی. اس کے بعد ہم فکسڈ ایسٹس پہ آتے ہیں. اب فکسڈ ایسٹس پھر بیلنس شیٹ پہ واپس جائیں گے. بلڈنگ پچھلے سال 1,40,000 کی تھی, اس سال جو ہے وہ 1,81,000 کی ہے, یعنی 40,000 روپے کا 41,000 روپے کا اس سال کے دوران اس میں اضافہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی اور بلڈنگ جو ہے وہ خریدی ہے. پلانٹ اینڈ مشینری کی طرف جس وقت ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی 90,000 سے کم ہو کر پلانٹ مشینری ہماری 83,000 روپے رہ گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پلانٹ مشینری کو بیچا ہے, اور وہ ہمیں پتا ہے کہ بکی ہے کیونکہ لاس آن سیل آف مشینری ہمیں ہوئی ہے. تو ہم مشینری کی طرف بعد میں آئیں گے, پہلے ذرا بلڈنگ کا حساب ختم کر لیں. بلڈنگ 41,000 روپے کا ہم نے کہا کہ اضافہ ہوا, کیونکہ پچھلے سال کی فگر 1,40,000 تھی. وہی اگر ہم اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں بلڈنگ کا, ٹی اکاؤنٹ بناتے ہیں, تو ڈیبٹ سائڈ پہ 1,40,000 اوپننگ فگر آئے گی, کلوزنگ فگر 1,81,000 کی ہے. کاسٹ پہ کاسٹ کی فگر کاسٹ کی بات کر رہے ہیں ہم, 1,81,000 روپیہ کیری فارورڈ ہم کر رہے ہیں, وہ کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا کیونکہ ایسٹ ہے, لہذا اگر کریڈٹ سائڈ پہ بیلنس کلوزنگ ہوگا تو وہ ڈیبٹ سائڈ پہ اگلے سال شو ہوگا. ڈفرنس دونوں سائڈوں میں 41,000 کا ہم نے کیش کو کریڈٹ کیا یا بینک کو کریڈٹ کیا, اور 41,000 بلڈنگ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا کہ یہ ہم نے نئی بلڈنگ خریدی. اس طریقے سے 41,000 روپے کا
مزید کاروبار نے خرچہ کیا. اب اس کے بعد پلانٹ مشینری کی. پلانٹ مشینری ہمارے پاس پچھلے سال 90,000 روپے کی تھی. اس سال وہ پلانٹ مشینری 83,000 روپے کی رہ گئی ہے، یعنی 7,000 روپے کی کمی ہوئی. اب پلانٹ مشینری ایٹ کاسٹ کا اگر ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو پچھلے سال کی فگر اوپننگ بیلنس تھا 90,000 روپے جو اس کی کاسٹ تھی، وہ ڈیبٹ سائڈ پہ آ گیا. کیری فارورڈ جو ہم بیلنس کر رہے ہیں، کلوزنگ بیلنس کر رہے ہیں، وہ 83,000 روپے کا ہے، کریڈٹ سائڈ پہ آ گیا. 7,000 روپے کریڈٹ سائڈ پہ شارٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کاسٹ آف ایسٹ سولڈ ہے یہ. تو کریڈٹ ہم نے اس اکاؤنٹ کو کیا پلانٹ مشینری ایٹ کاسٹ کو، اور ڈیبٹ یہ 7,000 روپیہ کر دیا. ایک اور اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہم، ڈسپوزل آف مشینری اکاؤنٹ یا ڈسپوزل آف ایسٹ اکاؤنٹ. وہاں پہ ہم نے اس کی کاسٹ اس مشین کی جو مشین ہم نے بیچی اس کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا. اس مشین پہ ڈپریسیشن بھی چارج ہوا. وہ ڈپریسیشن جو ہے وہ ہمیں کہیں نوٹس میں بتایا گیا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ لاس جو ہوئی ہے اس سیل کے اوپر وہ 2,000 روپے کی ہوئی ہے. ہمیں جو ڈپریسیشن کی فگر ہے وہ کسی اضافی نوٹ میں دی گئی ہے کہ 4,000 روپے کی ہے. بیلنسنگ فگر دونوں سائڈوں کا جو ہے، کریڈٹ سائڈ 6,000 روپے آیا، ڈیبٹ سائڈ کاسٹ جو تھی اس کی 7,000 روپے. لہذا جو بیلنس فگر ہے، لاس ہم نے اکاؤنٹ فار کر لی، ہم نے ڈپریسیشن اکاؤنٹ فار کر لی، اور بیلنس فگر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جی اس 7,000 کی مشینری پہ ہمیں 1,000 روپیہ ہمیں آیا، تو دونوں سائڈیں بیلنس ہو گئی. 4 2 6 اور 1 7,000 سائڈ بیلنس ہو گئی. تو 1,000 روپیہ کیش ہمیں نقد ملا اس مشینری کو بیچنے سے، جو کہ 7,000 روپے جس کی کاسٹ تھی. تو اب ہم واپس کیش فلو اسٹیٹمنٹ پہ جاتے ہیں کہ ریسیٹ فرام سیل آف ایسٹ یہ 1,000 روپیہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا. تو یہ ٹوٹل ہماری ایکٹیویٹی تھی. اچھا، لاس جو تھا اس سیل آف مشینری میں وہ ہم پہلے نان کیش آئٹم کے طور پہ ایڈجسٹ کر چکے ہوئے ہیں، وہ نکال چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ کیش فلو بنا رہے ہیں. کیش جو ریسیو ہوا وہ 1,000 روپیہ ہوا، وہ اب ہم یہاں پہ ہم نے اس کو لکھ لیا کہ کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹی. یوں ہمارے پاس جو ریسیٹ ہوئی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز سے وہ 5,000 روپے ہے، جبکہ ہم نے ایکوزیشن آف انویسٹمنٹس، ہم نے جو انویسٹمنٹس خریدے سال کے دوران اور جو فکسڈ ایسٹس خریدے ان پہ ادائیگی ہم نے 48,000 کی. نیٹ فگر انویسٹمنٹ کی جو ہو گئی وہ 43,000 روپے ہوئی. آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے ہماری پازیٹو کیش فلو تھی، 47,000 روپے کا کیش جنریٹ ہوا تھا. یہاں پہ 43,000 روپے ہم نے جو ہے وہ خرچ کر دیے، تو بیلنس جو ہمارے پاس رہ گیا وہ 4,000 روپے کا رہ گیا. اب فائنل ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں کہ کیش فلو فرام فائنینسنگ ایکٹیویٹی. بیلنس شیٹ پہ پھر دوبارہ جائیے. شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں ہم. شیئر کیپٹل پچھلے سال جو ہے وہ 1,60,000 تھا، اس دفعہ 1,80,000 ہے، یعنی 20,000 روپے کا اضافہ ہو گیا. تو ایشو آف آرڈنری شیئرز ہوئے 20,000 روپے کے، وہ ہم نے فگر جو ہے وہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں ایشو آف آرڈنری شیئرز وہ لکھ لیا. بیلنس شیٹ پہ اگر دوبارہ جائے، شیئر پریمیم اکاؤنٹ، پچھلے سال شیئر پریمیم اکاؤنٹ جو ہے
وہ تھا 12,000 کا، اس سال جو ہے وہ 17,000 کا ہے. 5,000 روپے، یعنی یہ جو شیئرز ایشو ہوئے تھے 20,000 کے، یہ 5,000 کے پریمیم پہ جاری کیے گئے. لہذا شیئر پریمیم اکاؤنٹ کی مد میں بھی ہمارے پاس 5,000 روپے آئے. اب ڈویڈنڈ کی طرف آئیے. بیلنس شیٹ کے اندر پچھلے سال جو لائبلٹیز کے اندر ہمیں پروپوز ڈویڈنڈ کی فگر تھی وہ 16,000 کی تھی. اس سال جو پروپوز ڈویڈنڈ ہے وہ 18,000 روپے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ان دونوں کا فرق کیوں نہیں ہم لے لیتے 2,000 روپیہ، اور وہ یہاں کیوں نہیں شو کرتے؟ چیز یہ ہے کہ ہم نے جو فگر پروفٹ کی لی تھی، جس سے ہم نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانا شروع کیا، وہ نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس ہے. کیش میں ادائیگی ظاہر ہے کہ پچھلے سال کی لائبلٹی کی ہوئی، کیونکہ اس سال کا ڈویڈنڈ تو ابھی پروپوزڈ ہے. پروپوزڈ اس لیے ہے کہ جناب وہ ڈویڈنڈ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز نے اپنی میٹنگ جو کہ سال ختم ہو جانے کے بعد ہوگی اس وقت اپروو کرنا، اور اس کی پیمنٹ بھی سال ختم ہو جانے کے بعد ہونی. پچھلے سال کا ڈویڈنڈ جو ہے وہ ہم، اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس سال کا، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جی 18,000 روپیہ اس سال کا ایک نیا ڈویڈنڈ جو ہے اس سال کے پرفارمنس میں ڈویڈنڈ ڈکلیئر ہوا ہے، جس سے ہم یہ مانی اخذ کرتے ہیں کہ پچھلے سال کا ڈویڈنڈ جو ہے وہ پے ہو چکا ہے، کیش میں پے ہو گیا، اس سال کے دوران ہوا. اس سال کے پروفٹ اینڈ لاس میں وہ نہیں ذکر آتا، اس کا ذکر پچھلے سال کے پروفٹ اینڈ لاس میں آ چکا ہے. سو کیش آؤٹ فلو ہوا. اس دفعہ کیش جب آؤٹ فلو ہوا تو ہم نے یہاں پہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں 16,000 روپے اس کو کیش آؤٹ شو کیا. ایک اور فگر، پھر بیلنس شیٹ کی طرف توجہ ہماری. ٹی ایف سیز پچھلے سال 20,000 کے تھے، اس سال 16,000 کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سال کے دوران 4,000 روپے کے ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کو ہم نے واپس کیا، یعنی ان کی ہم نے ادائیگی کر دی اور ان سرٹیفکیٹس کو کینسل کر دیا. ایک طریقے سے ہم نے جو لون لیا ہوا تھا ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس کے تحت، اس میں سے 4,000 روپے ہم نے واپس کر دیے. اس کا ذکر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے گا کیونکہ یہ لائبلٹی میں ریڈکشن ہے، لہذا بیلنس شیٹ میں شو کیا جا رہا ہے، لیکن کیش آؤٹ ہو چکا ہے. تو یوں 4,000 روپیہ جو ریڈکشن ان یا ری پیمنٹ آف ٹی ایف سیز ہے وہ بھی فائنینسنگ ایکٹیویٹی میں آ گیا. اس طریقے سے ہم نے 20,000 روپے کی آؤٹ فلو جو ہے وہ فائنینسنگ ایکٹیویٹی میں شو کی، اور 25,000 روپے کی ہمیں ریسیٹ ہوئی فرام ایشو آف شیئرز اینڈ شیئر پریمیم. نیٹ افیکٹ 5,000 روپے کا اضافہ ہوا. یوں 4,000 روپے جو ہمارے پاس پہلے بچے تھے اور 5,000 یہ شامل کر کے ہمارے پاس نیٹ انکریز ان کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس فار دی ایئر 9,000 روپے آیا. اس میں اوپننگ بیلنس شامل کیجئے تو 39,000 جو کہ 39,000 روپے ہیں وہ ہم شامل جس وقت کر لیں کہ جی جس میں کیش اور بینک 24,000 روپے اور ڈپازٹس 15,000 روپے، شارٹ ٹرم ڈپازٹس جو پچھلے سال تھے ان کو شامل کر لیں، وہ 39,000 روپے بنتے ہیں، وہ اس میں شامل کر لیں تو ہمارے پاس جو اس سال کے آخر میں کیش ایکویولنٹ کی اور کیش ایکویولنٹ کی فگر آتی ہے وہ 48,000 کی ہے. اور یہی فگر جو ہے یہ ہمارے بیلنس شیٹ میں کیش اینڈ بینک بیلنسز پلس شارٹ ٹرم ڈپازٹس میں شو کی گئی ہے. یوں ہم نے اس کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو اس بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے بنا لیا اور یہ اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک حصہ ہے. شکریہ.